کہنے کو تو دنیا میں میرا خیال ہے کہ 1 بلین سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں علماء سو جو ہیں انہوں نے فرقہ واریت کو ایک نئے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ لوگ اس کو فرقہ واریت نہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسالک ہیں، یہ مسلک ہے۔ سرکار نے بار بار یہ فرمایا کہ قرآن شریف میں سورہ حجرات میں آیا ہے، قالت الاعراب آمنا، کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جی قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تو تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ جس کے قلب میں ایمان نور داخل ہو جائے گا وہ مومن بنے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جب لوگوں کے قلوب میں اللہ کا نور داخل ہو گیا تھا تو وہ مومن تھے، سارے آپس میں بھائی بھائی تھے، ٹھیک ہے نا؟ واہ، پھر جب ان کے دلوں سے نور نکلنا شروع ہوا تو پھر کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی وہابی بن گیا۔ حق، بے شک، نور خارج ہوا تو تم امت سے خارج ہو گئے، اب تم شیعہ سنی وہابی ہو نا۔ جی پھر فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کا نور پھر تمہارے دلوں میں دوبارہ اگر آ جائے آئے ہے، تو قسم کھائی، آئے، اللہ قسم، آہ، اگر اللہ کا نور دوبارہ تمہارے قلب میں آ گیا تو کبھی بھی نہیں کہو گے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں۔ بس امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہی کہو گے کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ کتنی بڑی بات کو کتنی یعنی خوبصورتی کے ساتھ آئے ہے، ایک جملے میں پرویا ہے واہ واہ واہ، ختم ہے، کہ فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو اپنے دلوں کو منور کرنا ہوگا، اللہ کا نور قلب میں لانا ہوگا۔ بالکل، جب اللہ کا نور قلب میں آ جائے گا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا۔ جب تمہارا دل ہی اللہ کے قبضے میں چلا گیا تو تمہارے وجود پر اللہ کا قبضہ ہو گیا۔ یہ طریقہ جو ہے کتنی خوبصورتی سے سرکار نے اس مسئلے کا حل جو ہے بیان کیا، اس کی دوائی بھی دی ہے۔ اب فرقہ واریت کی وجہ سے ہماری امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ کہنے کو تو دنیا میں میرا خیال ہے کہ 1 بلین سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آج کے دور کے علماء سو، میں اس لفظ پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ علماء حق ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں علماء سو جو ہیں انہوں نے فرقہ واریت کو ایک نئے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تاکہ لوگ اس کو فرقہ واریت نہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسالک ہیں، یہ مسلک ہے۔ یہاں تک کہ زبانی کلامی یہ سارے فرقے والے اس کو اپنا مسلک قرار دیتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ راہ سلوک تصوف اختیار کرو تو کہتے ہیں حرام ہے۔ اب ہم میں پوچھوں کہ مسلک کیا ہے؟ مسلک کیا ہوتا ہے؟ وہ راستہ جس پر چلا جائے، یعنی زبانی کلامی لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا مسلک ہے، مسلک اہل سنت والجماعت۔ وہ مسلک کا مطلب کیا ہے یہ تک تو پتہ نہیں ہے۔ اور انہی لڑائی جھگڑوں میں ہماری امت جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ نور اور بشر کا جھگڑا، حاضر و ناظر کا جھگڑا، ولیوں کے پاس جانے نہ جانے کا جھگڑا، حضور کو علم کا غیب کا علم تھا یا نہیں تھا ان کا جھگڑا، حضور کا سایہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا ان باتوں پر جھگڑا، یعنی خرافات میں کھو گئی امت۔ اب کہیں سے یہ صدا نہیں آ رہی کہ ہمارے دل اللہ کی آماج گاہ کب بنیں گے، کیسے بنیں گے۔ اچھا، بات وہی ہو گئی جو علامہ اقبال نے کہی
کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اب جنہوں نے اپنے دماغ کو ہی یعنی کنٹامنیٹڈ کیا ہوا ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب نے سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں سوال کیا کہ بھئی آپ بتائیے کہ یہ جو فرقہ واریت کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، اس سے کیسے نکلیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر علمی بحث کرو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شیعہ بھی قرآن کے حوالے دے گا تم کو، بریلوی بھی قرآن کے حوالے دے گا، ظاہر ہے دیوبندی بھی کوئی گھر پہ تھوڑی پڑھا ہے، اس نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے وہ بھی قرآن کے حوالے دے گا، اور تمہارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن ہر فرقے نے اپنے فرقے کے مطابق اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہر فرقے والے نے اپنے فرقے کے مطابق اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیا، اب تم لڑتے جھگڑتے رہو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ تم نور کے ذریعے ہدایت حاصل کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی نور کے ذریعے ہدایت کیا ہوتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں، قرآن شریف نے کہا کہ بھئی یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے، جس پر مہربان ہو جاتا ہے، اس کو نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر ذریعے جو ہے وہ بدل گئے ہیں، قرآن بھی ہدایت دیتا ہے۔ اب سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، لیکن تمہیں زبان قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب تمہاری ڈپینڈنسی، تمہارا انحصار جو ہے وہ ترجموں پر ہے، تفاسیر پر ہے۔ تو جس نے جو اس کی تفسیر، جو اس کا مفہوم بیان کیا، تو تم نے اس کو قبول کر لیا۔ اب اگر وہ غلط ہوا تو تم بھی غلط ہو گئے۔ اور آپ یقین کریں کہ ابھی چند دنوں پہلے مجھے ہمارے تنویر حسین بھائی نے ایک قرآن شریف PDF فارمیٹ میں فارورڈ کیا، اور اس قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے کسی شیعہ عالم نے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر وہ شیعہ عالم کا ترجمہ کوئی عام مسلمان پڑھ لے تو ابھی پتھر اٹھائے اور جا کے اس کو مارنا شروع کر دے۔ یہ جو لوگوں کو غصہ آتا ہے، مذہبی لوگوں کو، اور اس غصے کے اندر وہ مار دیتے ہیں کسی دوسرے کو، اس کی وجہ بھی تو دیکھنی پڑے گی نا کہ وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم میں اس قدر یعنی ڈھڈائی کے ساتھ بد زیادتی کی ہے، خیانت کی ہے، کہ میرے جیسا ٹھنڈے دماغ کا صوفی وہ دیکھ کر کے میں غصے میں کھڑا ہو گیا کہ یار یہ کیا بکواس ہے۔ تو ہر فرقے والے نے اپنا مفہوم اور اپنا ترجمہ جو ہے نا وہ بیان کر رکھا ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ اب قرآن سے ہدایت کیسے ملے گی جب سب نے مفہوم اپنا تبدیل کر دیا۔ شیعہ کو کچھ اور مفہوم پتا ہے، وہابی کو کچھ اور پتا ہے، دیوبندی کو کچھ اور، اہل حدیث کو کچھ اور، بریلوی کو کچھ اور، سنی کو کچھ اور، تو اب ہدایت کیسے ملے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر دوسرا جو طریقہ اللہ نے ہدایت کا دیا ہے، سورہ نور میں آیا ہے، 35ویں آیت میں ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالی جس کو چاہے نور کے ذریعے ہدایت دے۔ اب یہ خاص ہدایت کا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو قرآن کے ذریعے ہے، اور دوسرا طریقہ خاص لوگوں کے لیے ہے، یہ نور کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس طریقے میں ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ کہ اللہ کا
کوئی مقرر کردہ وکیل، مرشد کامل، وہ روحانی طور پر اللہ کے اذن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے اذن کے ساتھ اس میں ذات اللہ قلب میں منتقل کرتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جاری ہو جاتا ہے، اس کا قلب اللہ کے ذکر کا فاعل ہو جاتا ہے، اس کا قلب اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے۔ اور پھر سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ جب اللہ ہو آپس میں ٹکراتا ہے، جس طرح دو پتھر آپس میں ٹکرائیں تو چنگاری اٹھتی ہے، پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے، جو ڈیم وغیرہ بناتے ہیں نا، اس میں اونچائی سے پانی کو نیچے پھینکتے ہیں، پانی سے ٹکراتا ہے، اس سے کائنیٹک بجلی بنتی ہے۔ اسی طرح بادل سے ٹکراتا ہے تو بجلی کونتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح جب لفظ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو اس سے نور بنتا ہے، وہ نور پھر تمہارے دل میں جائے گا، اللہ کا نور، اس نور سے تمہارا قلب پاک اور صاف ہوگا۔ جب اس نور سے تمہارا قلب پاک اور صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ دین کی فقہ تمہارے قلب پر نازل کر دے گا، جو تمہاری زبان ہے اسی کے اندر تمہاری زبان میں تفسیریں قرآن کی، راز قرآن کے نکلیں گے، کیونکہ اس کا جو مغز ہے قرآن کا نور کے ذریعے وہ تمہارے قلب میں اللہ کی بارگاہ سے آ گیا ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقہ عطا فرماتا ہے قلوب کو۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.